السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے روح اور ہمارے لیے عمل کرنے والی ایک زبردست کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن پاک پر عمل انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے، تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور ساتھ میں قرآن پاک پر عمل کرنا ایک مسلمان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، ایک ایمان والے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ قرآن پاک سمجھنے کی اور پھر سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ماضی قریب میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بڑے بزرگوں میں سے تھے، اللہ نے ان کو بڑی زبردست صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تفسیر پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ نے ان کو قرآن پاک کی تفسیر میں بڑی مہارت عطا فرمائی تھی، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح بھی لوگ اللہ کی اس کتاب کو سمجھیں اور اللہ کی اس کتاب کے بارے میں مجھ سے سوال کریں، میں اس کے جواب دوں۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے اور بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی میرے پاس آئے اور میں سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہوں اور ٹرین میں میرا پیر رکھ چکا ہو، یعنی ایک پیر ٹرین کے اندر ہو اور ادھر ٹرین سیٹی دے رہی ہے، یعنی چلنے کا اعلان ہو چکا ہے، یعنی یہ اعلان ہے کہ بس اب ٹرین روانہ ہونے والی ہے، اور کوئی آدمی مجھ سے آ کر پوچھ لے کہ مولانا صاحب قرآن سمجھا دیجئے، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں 1 منٹ سے بھی کم میں اس کو قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ بتاتا ہوں اور بتا سکتا ہوں۔ یہ بہت آسان ہے، میں آج آپ لوگوں کے نفع کے لیے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، پوری قرآن کی تعلیم کا خلاصہ۔ اللہ کرے اللہ ہم کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے، اور جہاں تک ہماری یہ بات پہنچ رہی ہے اللہ ان لوگوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے، اور ساتھ میں اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا آدمی مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو کہوں گا کہ قرآن کی تعلیمات کو 3 جملوں میں سمجھ لو، صرف 3 جملے۔ نمبر 1، پہلی بات، اللہ کو راضی کرو اللہ کی عبادت کر کے، یعنی اللہ کی خوشی اگر طلب کرنی ہے، یہ چاہتے ہو کہ تمہارا پیدا کرنے والا تم سے راضی ہو جائے، تو اس کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اتنی عبادت کرو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے۔ جتنی مبارک زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں دنیا میں، ایسی مبارک پاک صاف زندگی دنیا میں نہ پہلے کسی انسان کی ہوئی ہے انبیاء کے علاوہ، نہ بعد میں کسی کی ہوگی۔ تو وہ جو مبارک زندگی ہے اس کو اپنے لیے نمونہ بناؤ، اس کو اپنے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت دو، اور زندگی اس پر لگاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی اطاعت ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، یعنی اللہ اور اس کو رسول کو راضی کر لو۔ نمبر 3، تیسری بات، بہت بنیادی بات حضرت نے فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ مخلوق کو، یعنی یہ پوری مخلوق جو تم کو نظر آ رہی ہے، کریشن جو اللہ، یعنی انسانیت جو پوری ہے، ہیومینٹی جو پوری ہے، مانوتا جو پوری ہے، اس کو راضی کرو اس کی خدمت کر کے، یعنی مانو سیوا کر کے، ہیومینٹی کی خدمت کر کے، انسانیت کے لیے کام آنے والے کارآمد کاموں کو کرتے ہوئے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ 3 چھوٹے سے جملے ہیں جس میں حضرت نے قرآن کی تعلیمات کا پورا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ آج کے اس پیغام کے مادھیم سے اور میڈیم سے میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم ارادہ کر لیں
کہ ہم اپنے اللہ کو عبادت کر کے راضی کریں گے، اور وہ بہت آسان ہے۔ جتنی چیزوں کو حکم دیا ہے اسے کرنا ہے، اور جن چیزوں کو منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی سنتیں حضور نے بتائی ہیں، جتنی طاقت اور قوت ہوگی ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مخلوق کے لیے اور مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ہم اس کی خدمت کریں گے۔ اور خدمت کا یہ سلسلہ پہلے گھر سے شروع ہوگا، اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی، بھائیوں کی، عزیز داروں کی، رشتہ داروں کی، اور پھر انسانیت کی، پوری انسانیت کی۔ یہاں بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ باہر کے لوگوں کی تو خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے گھر پہ ماں باپ کی اور بھائی اور بہنوں کی خدمت کرنے سے گویا کہ وہ دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عدل کی بات نہیں ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ سنتوں کا اتباع کرتے ہیں، یا نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو درست اور صحیح سمجھتے ہیں، اور وہ لوگوں کی خدمت کا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ خدمت کر لی، بس مزہ آ گیا اور ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ یاد رکھیے، ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی آپ نے چھوڑ دی تو یاد رکھیے پھر کامیابی ملنے والی نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن کی تعلیمات پر عمل۔ اس لیے بنیادی طور پر ضروری ہے کہ دین کی بنیادوں کو سیکھا جائے، حلال اور حرام کو سیکھا جائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھا جائے، عبادات کو سیکھا جائے، اور ساتھ میں مخلوق کی خدمت کیسے کرنی ہے یہ بھی سیکھا جائے۔ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اور درخواست بھی کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پیغام اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ پیغام پسند آیا ہو تو آپ لائک کمنٹ تو کریے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، لیکن اس سلسلے میں اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ اللہ کا شکر ہے ویسے ہی شیئر کر دیتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ساتھ میں سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر ہماری حاضری درج ہے۔ یہی پیغام چھوٹا سا، تھوڑا الگ، تھوڑا مختلف، ہم انسٹاگرام پہ 30 سیکنڈ کی ریل میں بھی دیتے ہیں۔ یوٹیوب چینل اللہ کا شکر ہے دو ہمارے موجود ہیں، مولانا سید سعدی قاسمی اور سید سعدی آفیشیل کے نام سے ویب سائٹ بن چکی ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا لنک بھی نیچے دے رہا ہوں، تو آپ وہاں پر جائیں، پہنچیں اور تمام بیانات سے استفادہ کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، آپ کا وقت دینے کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔